We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دنیا کی اس فانی زندگی میں انسان ہر روز ایک نئی کوشش میں لگا رہتا ہے، کبھی رزق کی تلاش میں، کبھی سکون کی جستجو میں، اور کبھی اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے میں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل سکون، اصل راحت اور اصل کامیابی صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان اپنے خالق کے حضور جھکتا ہے تو اس کے دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، اس کی روح مطمئن ہو جاتی ہے اور اس کے دن و رات برکتوں سے بھر جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز دن کے اختتام پر وہ لمحہ ہے جب مومن اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیتا ہے اور مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی جب آسمان پر روشنی اور تاریکی کا حسین امتزاج ہوتا ہے، تب ایک مومن کے دل میں ایک خاص روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی وقت کی عبادت اور ذکر انسان کی تقدیر بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد کا وقت رحمتوں کا وقت ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور ذکر الہی سے انسان کے گھر اور دل میں نور اترتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مغرب کی نماز پڑھ لے تو وہ اللہ کو یاد کرے، کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ مغرب کے بعد ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا اور دعا مانگنا دلوں کو نرم کرتا ہے اور رزق میں وسعت عطا کرتا ہے۔ اکثر لوگ دن بھر کی مصروفیات کے بعد تھک جاتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد آرام یا کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں، مگر اگر وہ جان لیں کہ اس مختصر وقت میں کیا طاقت چھپی ہوئی ہے تو وہ ایک لمحہ بھی غافل نہ رہیں۔ ایک تسبیح، ایک ذکر یا چند لمحوں کی دعا، یہ سب کچھ انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ بہت سے اسلامی واقعات میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کے بعد مانگی گئی دعاؤں کو فوراً قبول فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے مغرب کے بعد اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام مغرب کے بعد فوراً ذکر و تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وقت غفلت کا نہیں بلکہ قرب الہی کا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مغرب کے بعد کا وقت بلکہ قرب الہی کا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مغرب کے بعد کا وقت شام کہلاتا ہے، اور شام وہ وقت ہے جب فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، دن والے فرشتے اوپر جاتے ہیں اور رات والے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، میرے بندے کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم مغرب کے وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہوں تو ہمارا ذکر خود فرشتوں کی زبان سے عرش تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ عظیم مقام ہے جو ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا، مگر کوشش سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی واقعات کی روشنی میں ایک بزرگ ولی اللہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ ہر روز مغرب کے بعد مخصوص تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ان کے شاگرد نے ایک دن پوچھا، حضرت آپ اس تسبیح پر اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ بزرگ نے فرمایا، بیٹا، یہی وہ وقت ہے جب میں اپنے رب سے قریب محسوس کرتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو بھی برکت دیکھی ہے وہ اسی مغرب کے بعد کے ذکر کی بدولت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے
کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مغرب کی نماز پڑھو تو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ اس معمول نے کئی صحابہ اکرام کی زندگی بدل دی۔ ان کے گھروں میں برکت، ان کے دلوں میں سکون اور ان کے رزق میں اضافہ ہو گیا۔ جو شخص مغرب کے بعد ذکر الہی کو معمول بنا لیتا ہے، اس کے گھر میں نہ صرف روحانی سکون آتا ہے بلکہ جنات و شیاطین کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ گھر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے برائی کے اثرات مٹ جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس گھر میں مغرب کے بعد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر اہل ایمان کے لیے روشنی اور فرشتوں کے لیے قیام گاہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے جب بندہ اسے یاد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذرا تصور کریں، رب العالمین خود اپنے بندے کو یاد کرے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہی ذکر انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل سے غم دور کر دیتا ہے اور چہرے پر نور بھر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس خاص وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے اور اس کے روحانی اثرات بے حد حیران کن ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، رزق میں کمی ہے یا دل ہمیشہ بے سکون رہتا ہے تو یہ تسبیح آپ کے لیے مغرب کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ ذکر پڑھیں، یا واسع یا رزاق۔ یہ اسم مبارک اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ واسع یعنی وہ جو بے حد وسعت والا ہے اور رزاق یعنی وہ جو رزق دینے والا ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ یہ نیت کریں، اے اللہ تو ہی میرا رازق ہے، میرے گھر میں اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، میرے دل سے غم دور کر دے اور میرے رزق کو وسیع کر دے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اے اللہ مغرب کی اس گھڑی میں جب دن اور رات آپس میں ملتے ہیں میری دعائیں قبول فرما، میرے گناہ معاف کر دے، میرے رزق میں کشادگی عطا فرما اور میرے گھر کو نور و سکون کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ اگر آپ یہ عمل روزانہ مغرب کے بعد ایک تسبیح کے ساتھ باقاعدگی سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو اپنی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس ہوگی۔ رزق میں برکت، دل میں اطمینان اور گھر میں خوشحالی۔ جب انسان دن کے اختتام پر اپنے رب سے لو لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے دن کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر محض تسبیح نہیں بلکہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے جو دلوں کو سکون اور گھروں کو برکت عطا کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں مغرب کے بعد تیری یاد میں بیٹھنے والا بنا، ہمیں غفلت سے بچا، ہماری زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھ اور ہمارے گھروں کو تیری رحمت کا سایہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔